اور اس کے بعد نبی سے کہا گیا فصلی لربک وانحر، ارے میرے نبی آپ کو ہم نے خیر کثیر دیا ہے، یہ بیٹی دی ہے، یہ حضرت زینب کیا ہے، اب آپ اس کے نتیجے میں کیا کریے، فصلی، آپ نماز پڑھیے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں قرآن، ایک تو نماز پڑھنے کی بات ہے، ایک تو نماز قائم کرنے کی بات۔ اور نماز پڑھیے ہم نے اس لیے زور دیا پڑھیے پر، اس لیے کہ رسول اور آل رسول کا نماز پڑھنا ہی ہمارے نماز قائم کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس نماز پڑھیے پر محمد اور اللہم صلی علی محمد، صرف نماز پڑھنا ہی ہمارے لیے نماز قائم کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں ہماری نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، قبول ہو گئی تو ہو گئی، لیکن نہیں قبول ہوگی کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہماری نماز واقعی ویسی نماز نہیں جیسی ان کی ہوتی، اور نبی سے خدا کہہ رہا فصلی، ہم نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو آپ کیا کریے، نماز پڑھیے۔ میرے اللہ تو نے اپنے نبی کو ہر نعمت دی تھی، ہر طریقے کی نعمتیں دی تو نے اپنے نبی کو، لیکن تو نے اپنے نبی سے کبھی کسی بھی نعمت کے بعد تو نے اس طریقے کا مطالبہ نہیں کیا جیسا اس نعمت کے بعد کر رہا ہے۔ حضرت بتائے گا، ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو ہر نعمت دی ہے دنیا کی، لیکن دنیا کی ساری نعمتوں کا وقار ایک طرف ہے۔ ہم نے جو بیٹی دی ہے اس کا منزلہ اس کی وقار ایک طرف ہے، ساری نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، نعمتیں عظمیٰ ہے سیدہ، اس لیے ان کا وقار اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ اچھا اب ایک بات اور سن لیجیے، اسی اللہ نے اسی نبی کو جب یہ دیکھا کہ رات رات بھر کھڑے ہو کر یہ عبادت کر رہے ہیں، تو متوجہ رہیے گا، جب یہ دیکھا کہ خوب یہ عبادت کر رہے ہیں، رات رات بھر کھڑے ہیں مسلے پر، اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہے نا، اے میرے پیغمبر، اے جو کملی پڑھنے والے اور جو ہمارے نبی، آپ راتوں میں اتنی عبادت نہ کیا کریے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس نبی کی نماز اور اس کی عبادت کا عالم کیا ہوگا کہ جس سے نبی اللہ یہ کہے کہ کم کرو، ہم سے کہتا اور پڑھو، ان سے کہتا کم کرو۔ ان کی عبادت، ان کی نماز، ان کا رات میں جاگنا، ان کے اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور طاعت کا معیار کیا ہوگا کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو رات میں رات عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ نبی آپ اپنے آپ کو کیا ہے پریشان نہ کریے، اپنے آپ کو تھکائیے نہیں، آرام بھی کریے۔ قرآن سورہ مسلم میں کہا اپنے آپ کو کیا ہے رات کو تھوڑی دیر آرام، اتنی نماز نہ پڑھیے آپ ہمارے لیے، اتنا پریشان نہ ہوئیے، اتنا اپنے آپ کو کیا ہے آپ پریشان نہ کریے۔ لیکن جب وجود حضرت زہرا دیا یہی خدا، جب تک کہہ رہے نمازیں کم پڑھو، جب فاطمہ کی صورت میں بیٹی دے دی تو کہا کہ نمازیں اور بڑھا دو، متوجہ رہیے گا، نمازیں اور بڑھا دو، اور صرف نماز نہیں بلکہ قربانی بھی دو۔ میرا معبود یہ کیا فلسفہ ہے، تو نے اپنے ہی نبی کو نماز کم کرنے کا حکم دیا ہے، اور تو ہی اپنے نبی کو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ نماز اور پڑھو، قربانی بھی دو ساتھ میں۔ خدا ہماری جگہ تم نے موقع نہیں دیکھا ہے، موقع نعمت عظمیٰ کی عنایت کا ہے، ہم نے اپنے نبی کو سب سے بڑی نعمت دی ہے، اس لیے نماز کا بھی حکم دے رہے ہیں اور قربانی کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ میرے اللہ پیغام کیا ہے، قدرت آواز کی پیغام یہ ہے کہ سیدہ کے ماننے والے جتنے لوگ بھی ہیں اگر سیدہ سے محبت کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کی راہ میں قربانی بھی دینی ہے۔ صلوات پر محمد اور اب یہاں تک بات آگے تو سن لیجیے، ابھی تو موقع نہیں ہے بکرے ذبح کرنے کا، لیکن یہ دلیل بنے گا اس بات کے اوپر کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں پہلے قربانی کر لو پھر نماز پڑھو۔ یہ آیت اور یہ پوری روایت کے سلسلے میں دلیل بنے گی کہ پہلے 10 ذی کو پہلے کیا ہے نماز ہے، پھر قربانی ہے، پہلے نماز پڑھیے پھر اس کے بعد جو ہے قربانی دیجیے۔ اچھا صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں چکوا نہیں ملتا، تصاب نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا، تو کس نے کہا کہ اسی دن کریے؟ کس نے کہا 10 کو کریے؟ 11 دن کر لیجیے، لیکن شریعت نے آپ کو کیا ہے ایک دن بعد بھی چھوڑ جائے، ایک دن بعد بھی کر لیجیے، ایک دن بعد جو سارے تصاب خالی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے تو آپ اس دن کر لیجیے۔ تو پہلے کیا ہے نماز پھر قربانی ہے، یہ دلیل بنے گی ہے فصلی لربک وانحر، پہلے اپنے نبی کے لیے کہا کہ آپ پہلے نماز پھر قربانی، تو ہمارے لیے دلیل بنے گی جب پہلے نماز پھر قربانی۔
ٹھیک ہے. اب یہ بات یہاں تک آ گئی. اب دوسری چیز کہ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا نماز پڑھو اور قربانی دو. کیا عجیب ذات ہے جناب. بدل بات مختصر کرا. کیا عجیب ذات ہے جناب. یہ ابھی آئی نہیں ہے دنیا میں کہ اللہ نے ان سے نماز کو جوڑ دیا ہے. اللہ نے ان سے نماز کو جوڑ دیا ہے. اور یوں بھی اور مختصر یوں بھی نماز اور آل رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں لازم اور ملزوم ہیں. یہ بغیر ان کے ہیں نہ وہ بغیر اس کے ہیں. ٹھیک ہے. نماز بغیر اہل بیت کے لیے, اہل بیت بغیر نماز کے لیے. دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. آپ نہ بحث کریے گا کہ بہتر کون ہے. دونوں کے لیے دونوں ضروری ہیں. اس سے بھی کیا وابستگی ضروری ہے, اس سے وابستگی ضروری ہے. لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ وہ نماز کہ جو بدون عشق آل محمد ہو وہ نماز نہیں ہے. آل محمد کی عشق صاحب اور اللہ نے اس عظیم خاتون سے نماز کو منسوخ کر دیا ہے اور اپنے نبی سے تقاضا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر نبی سے تقاضا ہو سکتا ہے تو امتی سے بدرجہ ہونا کہ وہ جناب سیدہ کی الفت اگر رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے تو اسے نماز بھی پڑھنی چاہیے. اور آپ سنیے اب بات آ گئی ہے آخری مرحلے میں کہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں تو نماز کے ساتھ جناب سیدہ کو جوڑ دیا اور پھر نبی کے کردار سے اللہ نے جناب سیدہ کو نماز کے ایک اور عمل کے ساتھ جوڑ دیا ہے جس عمل کو کہا جاتا ہے عمل تسبیح. جناب فاطمہ صلوات پڑھیے. اب اس پر ایک مفصل گفتگو ہو سکتی ہے تسبیح جناب فاطمہ زہرا کے اوپر اور ارادہ یہی تھا لیکن بات ادھر ادھر آ گئی. اب اس پر شاید بہت مختصر بات ہو سکتی ہے کہ تسبیح حضرت زہرا ہے کیا. جناب امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ تعقیبات میں سب سے بہتر تعقیب تسبیح حضرت زہرا کا پڑھنا ہے. نماز کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ دعا ہے, وہ دعا ہے, وہ مناجات ہے, وہ سورہ ہے, یہ دعا ہے, یہ ذکر ہے. سب جناب امام باقر فرماتے ہیں کہ ان سارے تعقیبات نماز میں سب سے اہم تعقیب کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح کا پڑھنا. یہ تصویر آئی کیسے ہمارے یہ تصویر آئی کیسے تو یہ جلدی سنیے چھوٹے بچوں کے اپنے بھائی بلاد کریں بزرگ کے یہ تصویر آئی کیسے. جناب المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب فاطمہ نے اپنے پدر بزرگوار سے یہ اظہار کرنا چاہا کہ بابا کام زیادہ بڑھ جاتا ہے, خستگی آ جاتی ہے, تھوڑا تھکان ہو جاتی ہے, تو ایک آپ خاتمہ کا انتظام کر دیجیے. تو کون سی باتیں سنیے نا, ایک خادمہ کا انتظام کر دیجیے, جو ہے وہ نوکرانی کا انتظام کر دیجیے. پیغمبر نے جو ہے وہ مسکرا کے پوچھا بیٹی میں کیا تمہیں ایسی کوئی تسبیح نہ بتا دوں, ایسا کوئی ذکر نہ بتا دوں کہ جس سے تمہاری خستگی بھی دور ہو جائے گی اور پروردگار کے حمد و ثنا بھی ہو جائے گی. دیکھیں بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جو خستگی اور تھکان کا تذکرہ ہے یہ ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. کہیں بھی اہل بیت کے لیے یہ سب باتیں آپ کبھی اس پر بحث نہ کریے, نہ ان کی خلقت کے اوپر, نہ ان کی زندگی کے اوپر, نہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ بیماری کے اوپر, نہ ان کی خستگی اور تھکان کے اوپر. یہ درس کا ایک طریقہ ہے, پیغام آخر کچھ تو ذریعہ چاہیے بات پہنچانے کا. اگر جناب سیدہ آ کے نہ کہتی مجھے تھکان ہو جاتی کام کرنے سے گھر کا, حالانکہ پہلے سے خادمہ موجود ہے, جناب فضا پہلے سے موجود ہے, اور پھر بھی اگر جو ہے وہ خستگی کو ہوگی تو شان سیدہ کے خلاف کی بات ہے کہ ذرا سی خستگی کا شکوہ کر بیٹھے. اس لیے جس واقعے پر بات ہوگی بہت پرانی بات ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر بات ہے اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو تسبیح ہمارے پاس پہنچتی کیسے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو تسبیح ہمارے پاس پہنچتی بھی نہیں. ذرا کسی اہم چیز کو پہنچانے کے لیے یہ پورا نظام قدرت ہے, یہ انتظام الہی ہے کہ اس طریقے سے ماحول بنے تاکہ ایک بات ضرور کیا ہے, ایک ذکر, ایک تسبیح, ایک وہ کیا ہے وظیفہ لوگوں تک پہنچ جائے. تو کہا کہ جب وہ خستگی تو رسول اللہ نے کہا کہ ہم تم کو جو ہے وہ ایک ذکر تعلیم کیے دے رہے ہیں. کیا کہا جو ہے وہ آپ ایسا کریے کہ آپ ہر وقت جب بھی فرصت ہو کام کر رہی ہو آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 33 بار جو ہے کیا کریے الحمدللہ 33 بار سبحان اللہ
کہ رسول اللہ سے جناب سیدہ نے یہ کہا کہ مجھے خستگی ہوتی ہے. ایک فرمائش تھی مجھے نوکرانی لا دیجیے. متوجہ رہیے گا, یہ آخری بات ہے. کہ خستگی ہو جاتی ہے, کام کی وجہ سے کام زیادہ ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی نے فرمائش کی ہے باپ سے, اور باپ نے فرمائش کی نوکرانی کی, باپ نے فرمائش پوری کی ہے تسبیح کے ذریعے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹیاں تمہاری بھی فرمائش کریں گی, ہر فرمائش کو پورا کرو لیکن بہتر طریقے سے پورا کرنا. ہماری بیٹی نے نوکرانی مانگا تھا, ہم نے تسبیح دے دی ہے. یعنی بیٹی کی خواہش کو پورا کرو تو مذہب کو نظر میں رکھ کے کرو. ایسا نہ ہو کہ خواہش پوری کرو تو مذہب کے دائرے سے بیٹی باہر چلی جائے. صلوات پر محمد ایسا نہ ہو. ابھی جب پتہ چلا 10th نہیں پاس کیا, بیٹی نے جب 40,000 کے موبائل کی فرمائش کر دی باپ سے. 40,000 جو ہے وہ لگانے سے اچھا ہے کہ جو ہے وہ 40,000 اور لگا دو. کل بیٹی 10th اچھے نمبر سے پاس کرو گے تو ہم بھیج دیں گے پسند جو ہے وہ زیارتوں پر, ہے نا. 80,000 ایک لاکھ جائے گا, 40-50,000 کو اچھے ہونے سے بہتر. تو شاید یہ پیغام خواہشیں پوری کرنے میں اس بات کا خیال ہے کہ جو ہے وہ کیا ہے, بچے حدود مذہب سے باہر نہ چلے جائیں. اور دیکھیے سیدہ نے نوکرانی مانگا تھا, رسول اللہ نے تسبیح دے دی. اے نبی, آپ کی بیٹی نے نوکرانی مانگا تھا, آپ نے تسبیح دے دی. فرمایا کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تسبیحات جو ہیں وہ ہماری تابع ہیں. ہم جس طریقے سے کرتے ہیں وہی دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. کبھی ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہم سے تسبیح کا سلیقہ سیکھا. اب ہم تسبیح کر رہے ہیں تو زمین کے باشندے ہمارے تسبیح سے متاثر ہو. طریقہ بتلایا ہے کہ تسبیح کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو خستگی دور کرتا ہے, تھکان دور کرتا ہے, وہ کیا ہے ذکر پر ہونے کا ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. ہو اور بات سنیے کہ اس تسبیح کے بڑے فضائل, موقع نہیں ہے بات جلدی ختم کر رہے ہیں. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے نماز کی تعلیم دیتے ہیں ویسے ہی تسبیح حضرت زہرا کی بھی تعلیم دیتے ہیں. اور فرمایا آپ نے ایک اور دوسری حدیث ہے کہ تسبیح حضرت زہرا کو پڑھنا 1000 نافلہ نمازوں کے پڑھنے سے زیادہ ثواب. 1000 رکعت دو, 102 رکعت پڑھنے میں کمر ٹوٹ جاتی ہے شب قدر میں, ہے نا. گھٹنے فیل ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے, 2 دن کی پڑھ کر کے بریک ہو جاتا ہے کہ چائے پی لیا جائے, تھوڑا سا پانی پی لیا جائے, تھوڑا سا کچھ اور ہو جائے نا. اور 6 دن کی 102 رکعت ہونے کے بعد تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں, زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. 102 رکعت نماز پڑھنے میں کتنی دشواریاں ہوتی ہے. 1000 رکعت پڑھنی پڑے تو کیا ہوگا. لیکن کرم ہے اہل بیت کا, کرم ہے آل محمد کا, جنہوں نے ہم کو آسان طریقے بھی بتا دیے ہیں ذکر پروردگار کے, کہ 1000 رکعت نافلہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے 2 منٹ کی تسبیح حضرت زہرا پڑھو. آپ سمجھ سکتے ہیں کیا مرتبہ اس تسبیح کا. تو جب اس تسبیح کا اتنا مرتبہ ہے تو یہ تسبیح جس سے منسوب ہو گئی ہے اس بیوی کا مرتبہ کیا ہوگا. ایک سلوات پڑھیے کرو. تسبیح کیسے بنائی جناب فاطمہ نے, جناب رسول اللہ نے جب یہ تعلیم کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ ابن عبد المطلب, ان کی قبر سے جو ہے وہ کیا ہے, اس سے پہلے جناب سیدہ جو وہ دھاگے سے بناتی تھی, جو بھیڑ ہوتی دمبے ان کے دھاگے سے بناتی, خود جواب چڑھا کرتے. کیا تسبیح ہے جناب سیدہ, مقدس عمل ہے, مقدس بات ہے. آپ نے جو وہ کیا ہے اس دھاگے سے بنایا, اس کے 34 اور 33 اور 33, ٹھیک ہے. اور پھر جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی تو رسول اللہ کے حکم کی بنا پر جناب سیدہ نے قبر کی مٹی سے وہ تسبیح بنایا. اور اس زمانے دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جب مظلوم کربلا حسین ابن علی کی شہادت واقع ہوئی, سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنائی. تو آج ہمارے درس میں اسے خاک کا شفا کی تسبیح بس گفتگو تمام ہونے میں. یاد رکھیے کہ نماز اور تسبیح دونوں سے سیدہ کا تعلق ہے. نہ نماز چھوٹنے پائے نہ ذکر الہی.
تسبیح کو فراموش نہ کریے گا، لیکن یہ بات دھیان میں ضرور رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا جب بھی نماز پڑھیے گا تو اس بیوی کی شکستہ کمر کو ضرور یاد کر لیجیے گا، جو ایک مدت تک بیٹھ کر نماز پڑھتی رہی، اور جب تسبیح پڑھیے گا تو اس بیوی کی مصیبتوں کو ضرور یاد کر لیجیے گا کہ جس نے باپ کی شہادت کے چند دنوں بعد ہی مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا، صبت علیہ مصائب اللو انہا صبت علیہ مصرنا لیا لیا، بابا آپ کی بیٹی کے اوپر آپ کی شہادت کے بعد وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر دن کے اوپر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے بہت غور کیا ہے، بہت سوچا اس مرثیے کے اوپر کہ آخر اس کی تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ سیدہ فرما رہی ہیں کہ وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن کے اوپر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتا دن۔ اے سیدہ، ہم نے بہت ذہن لگایا لیکن ہم سمجھ نہ سکے آخر وہ کون سی مصیبتیں تھیں کہ جو پڑھنے کے بعد اگر دن میں آ جاتی تو دن رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ سیدہ آواز دے گی، ارے میری ہڈیوں کے چٹکنے کی تکلیف کا احساس تمہیں نہیں ہے، میری پسلیوں کے ٹوٹنے کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ اجر کو اللہ راوی کہتا ہے سیدہ جب تک زندہ رہی آپ جھک کر چلا کرتی تھی، اللہ اللہ کھڑے ہو کے پھر نہ چل سکی سیدہ، بات مختصر ہے لیکن دل کو ٹھیس پہنچانے والی ہے۔ کسی نے پانچنے امام سے پوچھا، اے مولا ارے آپ کی جد ماجدہ کے لیے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب تک زندہ رہی عصا کا سہارا لے کر جھک کر چلتی رہی، اٹھ نہ سکتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام رونے لگے، فرماتے ہیں میری جد ماجدہ کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، اگر سیدہ زور سے سانس بھی لیتی تو سینے میں درد ہوتا تھا، ارے درد اتنا شدید تھا کہ سیدھے کھڑے ہو کر کے چلنا دشوار تھا، اس لیے عصا کے سہارے سے کمر جھکا کے چلتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دو فطرے میرے عزیزوں، مجلس تمام، ایک مرحومہ ایک معظمہ کی اظہار ثواب کی مجلس ہے، ایک مومنہ کی اظہار ثواب کی مجلس ہے۔ بے شک اولاد نے اپنی ماں کے غم میں مجلس کا اہتمام کیا ہے، ماں سب کی عظیم ہوتی ہے، لیکن اے میرے عزیزوں حسنین کی ماں سے زیادہ باعظمت ماں اس دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ سنیں کہ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وصیت سیدہ کی ان کے بستر سے جناب امیر المومنین نے نکالی، کیا دیکھا؟ لکھا ہوا تھا، اے میرے والی و وارث ابو الحسن، ارے فلاں فلاں لوگوں نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، میں ان سے ناراض جا رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے ابو الحسن، آپ نے مرنے کی اطلاع نہ دیجیے گا، ہم نہیں چاہتے ہمارے جنازے میں شامل ہو۔ وصیتیں آگے بڑھتی ہیں، لکھتی ہے سیدہ، اے ابو الحسن میں اپنے خدا سے اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں، اے ابو الحسن ارے میرے باپ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، خاص طور سے میرے چھوٹے فرزند حسین کے خیال۔ اور اے علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن دیجیے گا، آپ ہی مجھے دفن کریے گا، اللہ اللہ آپ ہی مجھے انوس کیجیے گا۔ اور شرط لگائی سیدہ نے، بس مجلس تمام ہے میرے عزیزو، شرط رکھی ان امور میں، اے ابو الحسن میرا غسل و کفن و دفن رات کی تاریکی میں ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ کیا موقع تھا، سیدہ نے اس طریقے کی وصیتیں کی۔ آواز دی ابو الحسن نے، راوی کہتا ہے بچوں کو بلایا، آواز دیتے ہیں بچوں دیکھو ماں کی وصیت ہے، دشمنوں کو خبر نہ ہونے پائے، بے شک یہ صدمہ بڑا ہے میرے بچوں، لیکن آہستہ رونا، اس لیے کہ تم دیر سے رو گے تو دشمنوں کو تمہارے ماں کے بدلے کی ضرورت ہے۔ اور تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو، بچوں دیکھو آہستہ گریہ کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ بچے گریبان میں منہ ڈال کر کے سسک سسک کے رو رہے تھے۔ اللہ اللہ ان بچوں کی مظلومی، ماں کی رخصت پر جی کھول کر
بچوں کو اس طریقے سے سسکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہم نے. آہستہ آہستہ بچے رو رہے تھے, بڑے بےتاب تھے. ادھر علی فاطمہ کو غسل و کفن دے رہے تھے. یکایک سلمان کہتے کہ میں نے دیکھا غسل دیتے دیتے علی ادھرے غسل سے باہر آئے, چیخیں مارتے ہوئے, روتے ہوئے. میں نے جا کے علی کے سامنے 10 قدم جوڑے, مولا آپ ہی نے تو یہ کہا تھا بچوں کو آہستہ رونا, اے مولا پھر آپ چیخیں مار کے کیوں رو رہے ہیں؟ علی نے فرمایا اے سلمان, ارے سیدہ کی پسلیاں چور چور ہو گئی تھی غسل دیتے دیتے, تاریکی میں میرا ہاتھ وہاں پہنچا, مجھ سے برداشت نہ ہوا. اے عزیزو, ارے اب آپ نے سمجھا سیدہ نے یہ کیوں فرمایا تھا رات کو یہ کام انجام دیجیے گا. سیدہ جانتی تھی علی برداشت نہ کر سکیں گے. سوچئے علی پھر بھی علی ہے, جو علی سیدہ کی اس مصیبت کو برداشت نہ کر سکے. ارے زینب نے اس مصیبت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیسے برداشت کیا؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس مجلس تمام ہے میرے عزیزو, آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آپ گریہ کر رہے ہیں. حق ہے رونے کا, حق ہے گریہ کرنے کا, اس لیے کہ ان سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے جن کو اوپر آنسو بہایا جا سکے. لیکن اے میرے عزیزو, ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ایام عزائے فاطمیہ آج پوری دنیا میں عام ہو گئی ہے. عاشور کی طریقے سے دنیا میں عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہو رہا ہے. اللہ ان سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے کہ جو عزائے فاطمیہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, جو مجلسیں انجام دیتے ہیں, جو مجلسیں پڑھتے ہیں. میرے اللہ ان کی ساری مشکلات کو آسان کر دینا. اجرکم علی اللہ. یہ عزائے فاطمیہ کا دستور ہے, لیکن اس بات میں ایک خاص بات یہ ہے پورے عزائے فاطمیہ میں اور مصائب جناب سیدہ میں کہ ہمارے یہاں سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں سال بھر فضائل و مصائب بیان کیے جاتے ہیں. کسی کی بھی شہادت کی مجلس ہو, کسی کے بھی سارے ثواب کی مجلس ہو, کسی کی بھی چہروں پر برسی کی مجلس ہو, کسی طریقے کی ترہیب کی مجلس ہو, مسائل کچھ بھی پڑھے جا رہے ہو, لیکن آخر میں مسائل کا اختتام مظلوم کربلا حسین کی ذات پر ہوتا ہے. اور مسائل میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ حسین کا برقع ان کی ماں کو دیا جاتا ہے, لیکن عزائے فاطمیہ میں اور خاص طور سے جب سیدہ کی مجلس ہوتی ہے تو یہ دستور بدل جاتا ہے. سال بھر ارے بیٹے کی شہادت کا برقع ماں کو دیا جاتا ہے. یہ موقع ہے جب ماں کی شہادت کا موقع حسین غریب کو
دے دے تو زندگا ماں کی فریاد گونجتی رہی شمر کا کند خنجر چل گیا حسین کے سرو تنگ نگاہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون